کچھ لوگ ابھی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامتیں جتنا آپ بیان کرتے ہیں جبکہ وہ اولاد میں ہے امام حسین کے، تو امام حسین ایک بھی کرامت کیوں نہیں دکھائے اپنے ان کے بچوں کو بچانے کے لیے یا کربلا کے میدان، یہ بھی گمراہ کرنے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بیان سنتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا امتحان کیوں لیا گیا تو آپ کیا بتائیں گے؟ آئیے بیان سنتے ہیں۔ حسین سیدنا امام علی مقام کے کچھ وہ تذکرے آج ہمیں کرنے ہیں جو آپ کی زندگی کی آزمائش کے دن تھے، آپ کی زندگی کے امتحان کے دن تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، لوگ اگر یہ پوچھیں کہ اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے مرتبے والے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ رب ذوالجلال کی سنتیں ہیں کہ جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی آزمائشوں سے اسے گزارتا ہے۔ ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر ہم مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، اس طرح سے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ہم حق پر ہیں تو اتنا کیوں ہمیں پریشان کیا جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اس سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو پڑھو کبھی، زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے سر کے اوپر سے آری چلا کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور زکریا علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا۔ یحییٰ علیہ السلام کی گردن پر تلوار رکھ کر کے انہوں نے پورا ذبح کر دیا تھا، انہوں نے اف تک نہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے پتھروں سے مار مار کر بے ہوش کیا، انہوں نے کبھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی میں نبی ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، انبیاء کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے وہ اتنی بڑی آزمائشوں سے گزارے گئے۔ ان کے بعد صحابہ کا ایمان ہے، اسی لیے صحابہ بھی بڑی آزمائشوں سے گزارے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے کسی کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر ایسے مصائب اگر آ گئے تو ہم جھیل بھی نہیں سکیں گے، اور مولا ویسی چیزیں ہم پر ڈالے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، امام علی مقام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، کچھ بدبخت اور بد عقیدہ یہ کہتے ہیں، تم تو کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ المدد۔ کربلا میں ان کا پورا گھر شہید ہو رہا تھا، رسول اللہ وہاں گھر بچانے نہیں گئے، تمہیں کیا بچانے آئیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطانی حربہ ہے، عام نوجوانوں کے دماغ کو، ان کے ذہنوں کو ورغلانے والی بات ہے۔ پہلا تو الزامی جواب ان کو یہ دے دینا کہ چلو تمہارے حساب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کرتے نا، لیکن اللہ تو مدد کرتا ہے۔ رسول اگر کربلا نہیں آ سکتے تھے تو اللہ تو کربلا دیکھ ہی رہا تھا، رب تعالیٰ نے کیوں نہیں کی؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں بچایا؟ بے وقوفو، تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے وقت مدد کرنا کیا سمجھا جاتا ہے آپ نہیں جانتے؟ آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ، کالج کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوں گے، ایگزام میں بیٹھو، اگر تمہیں 6 مہینے سال بھر پڑھایا ہوا ٹیچر جو تم سے بہت محبت کرتا ہے چٹھی لا کر دے دے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ چیٹنگ ہے نا، خیانت ہے نا۔ امتحان کے وقت چاہے جتنی بھی محبت کرنے والا استاد ہو تمہیں چٹھی نہیں دے گا، اگر وہ دیتا ہے تو خیانت کر رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے بچے کے ساتھ۔ اور اگر آپ امانت دار کوئی استاد ہوگا اسے آپ پوری محبتیں یاد دلاؤ، استاد جی میں تو تمہاری جوتیاں صحیح کرتا تھا، تمہارے لیے پانی لاتا تھا، فلاں کرتا تھا، آج میں امتحان میں بیٹھا ہوں 2 چیپٹر بتا دو پاس ہو جاؤں گا۔ استاد اگر امانت دار ہو تو کہے گا کہ بیٹا وہ ساری محبتیں الگ ہے، آج تیرا امتحان ہے، آج تیرا
امتحان ہے, امتحان سے نکل جتنی چاہے میں مدد کروں گا. یہ اصول دنیا کا ہے. امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, امتحان دینے گئے تھے. ان کے ایمان کا امتحان تھا, ان کے ایمان و اسلام کا امتحان تھا کہ سختیاں آنے کے بعد امام حسین مان کر کے یزید کو قبول کر لیتے ہیں یا پھر اپنے رب ذوالجلال کی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. یہ دیکھا جانے والا تھا. آج اس طرح کے امتحان تمہارے ساتھ بھی آئیں گے, اتنے بڑے نہیں لیکن چھوٹے امتحانات تو آئیں گے. تو دیکھا جائے گا, کبھی تم پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی, تم اللہ کی بات کرتے ہو یا پھر اس مسجد کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کرنے لگ جاتے ہو. اگر تم بہک گئے تو تم امتحان میں ناکام ہوئے. بلکہ جب کبھی تمہیں بیماری آئے, بیمار کے گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے. حدیث پاک میں جب بھی بیمار ہوتے ہو فرشتہ ایک وہاں کھڑا رہتا ہے اور رپورٹنگ کرنے کے لیے, خبر دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ شام کو پہنچتا ہے. جبکہ رب تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہا ہے, فرشتہ گواہ بنتا ہے. رب تعالیٰ پوچھتا ہے, اے میرے فرشتے, اسے میں نے بیماری دی, فلاں بندے کو, وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. جو کچھ بھی بیمار کہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے فرشتہ, اے مولا وہ بیمار تجھے تانے دے رہا تھا, کوس رہا تھا, معاذ اللہ وہ کہہ رہا تھا میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں پھر بھی مجھے بیماری دے دیا, اللہ نے میرا ہی گھر ملا تھا. ایسے جملے جو جاہل کہتے ہیں, رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے تو گواہ ہو جا, اس نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب ویسا ہی میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا. اللہ اکبر. یہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے. ایک بیماری بھی ہمارا امتحان, گھر میں اگر کسی کی موت ہوئی تو امتحان. ابھی ہم نے آیت بھی پڑھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی ڈر کے ذریعے, کبھی مال میں کمی کر کے, کبھی کسی کی جان لے کر کے. اللہ تمہارا امتحان لے گا اور اس وقت دیکھا جائے گا تمہاری زبان کتنی سلامت رہتی. اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بجا لاتے رہے تو سمجھ جانا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو. اور اگر ذرا بھی بہک گئے تو تمہارے سارے پوری زندگی کا امتحان خراب ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اب میں داستان کربلا شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا. اے میرے عزیزو, یہ واقعات مشہور ہیں. مولا حسین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں غوث بڑے ہیں کہ امام حسین بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے غوث پاک کی بہت ساری کرامتیں ہم مانتے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامات ہم مانتے ہیں, کتابوں میں تواتر سے آئی ہوئی. ہم تو سنی ہیں الحمدللہ, وہابیوں نے بھی اپنی کتاب میں ان کی کرامات لکھی ہیں. وہابیوں کے سب سے بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے لکھی ہے. بہرحال کچھ لوگ ابھی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامتیں جتنا آپ بیان کرتے ہیں جبکہ وہ اولاد میں ہیں امام حسین کے, تو امام حسین ایک بھی کرامت کیوں نہیں دکھائے اپنے ان کے بچوں کو بچانے کے لیے یا کربلا کے میدان میں؟ یہ بھی گمراہ کرنے کے لیے, ذہن میں خلجان پیدا کرنے کے لیے. میرے عزیزو پھر میں یہاں بتاؤں گا وہ کرامت کا میدان نہیں تھا, وہ استقامت کا میدان تھا. اور دکھایا ہے انہوں نے کرامتیں. یہ اور بات ہے کہ داستان کربلا کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم کرامتیں سنا نہیں پاتے. میدان کربلا میں کئی کرامات لوگوں نے دیکھی بھی ہیں اور کتابوں میں تحریر بھی ہیں. فرات کا پانی ان پر بند کر دیا گیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑے زمانے کے بعد تقریباً مولا حسین کے 500 سال کے بعد انہی کی اولاد میں ایک مرد قلندر اجمیر کی دھرتی پر آیا جسے پوری دنیا خواجہ ہند کہتی ہے. اس غریب نواز نے پورے انا ساگر کو ایک کوزے میں بھر کے دکھایا. جن لوگوں نے پانی بند کیا تھا اجمیر کی تاریخ میں سنتے ہوں گے نا, آپ نے حکم دیا وہ پورے ندی کا پانی ایک کٹوری میں جمع ہو گیا.
गरीब नवाज ने इसीलिए वो करामत दिखाई थी, ए नादानो अहले बैत को कमतर न समझना, वो मेरे जद्द करीम करबला में इम्तिहान दे रहे थे। फुरात तो क्या सारी दुनिया का पानी उनके कदमों में आ सकता था, वो इम्तिहान देने के लिए गए थे। और अगर ताकत देखना है तो अजमेर की धरती में देख लो, रसूलुल्लाह के घर का हर बच्चा जब उसे पानी चाहे वो कूजे में भर लेगा, जब उसे चाहे वो पानी को कूजे से बाहर करेगा। करामत दिखाई है उन्होंने उनकी औलाद में बड़े ज़माने के बाद आने के बाद। इससे याद रखना चाहिए मेरे अजीज़ों कि करामत का वो मैदान नहीं था, करबला इस्तिकामत का मैदान था, इस्तिकामत का मैदान है। जैसे कि दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं होती, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया दुआएं करो। मस्जिद में हम दुआ ही तो करते हैं, मस्जिद में हम क्या करते हैं, दुआ ही करते हैं। और जब जंग का मैदान हो तो वहां तस्बीह लेके बैठेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। जंग के मैदान में तस्बीह पढ़ेंगे आप नहीं। आप सबको मालूम है जंग के मैदान में तस्बीह नहीं, यहाँ तलवार काम करती है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाइयां होती। जितनी भी जंगें, हमारा तस्बीह पर पूरा यकीन है, लेकिन तस्बीह का मैदान अलग है, जंग का मैदान अलग है। जब जिसकी जरूरत होगी वही करना चाहिए, ये बात याद रखें। जब जिसकी जरूरत है वही करना चाहिए। आज कुछ लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, रोज़ा रखो, वो तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो। मैंने एक बार कहा था, एक मौलवी साहब, उनको ज़मीनें दे दी थी कुछ लोगों ने, गांव वालों ने, कि इससे आप कमा करके खाया करें। वो फसल बीज बोया उन्होंने, फसल आई, और जब फसल आई तो एक गधा चरने के लिए आ जाता था सीधे मौलवी साहब से। वो बैठ जाते थे तस्बीह पढ़ते हुए, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे, अल्लाह इस गधे को दूर कर दे। पूरी तस्बीह हो जाती थी, गधा चर के चला जाता था। रोज़ गधे का यही काम था और वो मौलवी साहब का तस्बीह पढ़ने का काम था। चंद नौजवानों ने देखा ये मौलवी का खेत गधा पूरा चर जाएगा और इनकी तस्बीह ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने डंडे उठाए हैं, नौजवानों ने डंडे उठाए और गधे को खूब पीटा, मारा, और उसके बाद खेत से बाहर किया। उसके बाद फिर गधा कभी नहीं आया। उन्होंने कहा मौलवी साहब, हर गधा तस्बीह से नहीं जाता, हर गधा तस्बीह से नहीं जाता, कभी कभार डंडा उठाना पड़ता है। तो मेरे अजीजों, हर मैदान को समझ करके चलो, हर मैदान को समझ के चलो। मैं उन लोगों को यहाँ आज पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे आज वो भी उलमा जो आज इस तरह की बातें अपने नौजवानों से कहते हैं, मसलहत, समझौते, कंप्रोमाइज़, हर एक का एक वक्त होता है। हम अमन की बात करते हैं, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं, उन्होंने लिखा है ये सब जो अमन की बात करते हैं, खाली अमन की बात, इस्लाम अमन की बात उस वक्त करता है जब बिलाल हबशी काबे की छत पर हो, गुलामी खत्म, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, तब इस्लाम अमन की बात करता है। लेकिन अगर तुम मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आओ, माल लूटो, मेरे आका उहद के मैदान में सहाबा को बुलाते हैं। मेरे आका ने नहीं फरमाया मस्जिद नबवी में बैठो और तस्बीह घुमाओ। हर एक चीज़ का एक मैदान होता है। बहरहाल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं गए थे, करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी इस्तिकामत के जलवे दिखाने गए थे। हाथ अच्छा, अगर वो तस्बीह पढ़ लेते, मेरा तो यकीन ये है एक बार अगर उनके जुमले निकल जाते कि ये तबाह हो जाए, मौला फौरन तबाह करता, क्योंकि अहले बैत की ज़ुबान में तासीर है। लेकिन इसका असर क्या होता? आज लोग ये कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। अरे हमारे लिए नहीं किया उन्होंने अगर चाहा होता तस्बीह पढ़ते, दुआ करते, सामने वाले हिलाक होते। लेकिन बाद में आने वाले ज़माने में अगर कोई यजीद हमारे सामने आता और हमारे लिए भी कोई करबला जैसी हालत आ जाती, वो तो हुसैन थे, हमारी ज़ुबानों में कहाँ से असर आएगा। हुसैन ने ये सिखाया कि सिर्फ तस्बीह से नहीं, तुम अपनी जमा मर्दी का मुजाहरा करो। आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल कोई ज़ात है तो वो इमाम हुसैन की ज़ात है। हम गरीबों को उन्होंने दिखाया है,
بعد میں آنے والے یہی کہتے ہیں نا وہ تو اہل بیت تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، انہوں نے کرامت دکھا کر کے تو اپنے آپ کو سیو کر لیا، ہم کیا کریں گے؟ اس لیے انہوں نے اپنی کرامت کے ذریعے سے اپنا بچاؤ نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا تھا وہ راہ خدا میں قربان کیا۔ مجھے امید ہے کہ مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کے بیان پورا آپ بغور سماعت کیے ہوں گے اور اس بیان سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جیسا کہ کچھ فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کے پاس وہ مقام مرتبہ تھا تو انہوں نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، کیوں کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے؟ تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ میاں کربلا کے میدان میں امام حسین کوئی کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، بلکہ جو نانا سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے گئے تھے، استقامت دکھانے گئے تھے۔ وہ استقامت کا میدان تھا، کوئی کرامت کا میدان نہیں تھا۔ امید ہے کہ یہ بیان آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو آپ اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ خدا حافظ۔